الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ قرآن مجید کا 15واں پارہ اس آیہ مبارکہ سے شروع ہوتا ہے اور اس کے ابتدائی کلمات سبحان الذی سے پہچانا جاتا ہے۔ اس کے آغاز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کے پہلے حصے کا ذکر ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی تاکہ اسے وہ اپنی آیات دکھائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بھی عظمت کا ذکر ہوتا ہے تو قرآن مجید میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ایک عبد کی حیثیت سے ملے گا۔ اسی کو علامہ اقبال نے یوں ہائی لائٹ کیا ہے کہ اب دیگر عبدہ شے دیگر، او سراپا انتظار او منتظر، کہ عبدہ اللہ کا بندہ ہونا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سابقہ انبیاء کرام کو بھی اپنی اسی حیثیت پر زیادہ ناز تھا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ ویسے بھی بندگی کا رخ اللہ کی طرف ہوتا ہے اور رسالت کا رخ لوگوں کی طرف۔ سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں تاریخ بنی اسرائیل کے اہم ادوار کا ذکر ہے کہ 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سربلندی عطا فرمائی اور 2 ہی مرتبہ انہیں سزا سے دوچار کیا گیا۔ اس کے بعد انہیں آخری موقع دیا جا رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنے کا چانس دے کر، اور فرمایا عسیٰ ربکم ان یرحمکم، کیا عجب کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے، لیکن وَإِنْ عُدْتُمْ، اگر تم نے زیادتی کی، عدنا تو ہم بھی زیادتی کریں گے، وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے جہنم کافروں کے لیے بطور قید خانہ تیار کر رکھی ہے۔ اور آخری بات کہ اب قیامت تک کے لیے ہدایت کی سورس صرف ایک ہے اور وہ قرآن مجید ہے۔ اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یقیناً یہ قرآن اس راستے کی خبر دیتا ہے، وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے۔ 15ویں پارے کا دوسرا رکوع بہت اہم مضامین لیے ہوئے، فرمایا من اہتدی فإنما یہتدی لنفسہ، جو کوئی بھی ہدایت کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اپنے ہی بھلے کے لیے، ومن ضل، اور جو گمراہ ہوتا ہے فإنما یضل علیہا، تو اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پر آتا ہے، ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، وما کنا معذبین، اور ہم عذاب دینے والے نہ تھے، ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں، حتیٰ نبعث رسولا، یہاں تک کہ ہم کسی رسول کو مبعوث کر لیں، وہ لوگوں پر اتمام حجت کر دے، ان پر اللہ کی دعوت بالکل کرسٹل کلیئر کر دے، اور پھر اس کے باوجود بھی وہ انکار کریں تو پھر وہ حقدار ٹھہرتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ سزا دے، اور وہ سزا انہیں دی جاتی ہے۔ ایک اور اہم مضمون اس رکوع میں آیا کہ انسان دنیا کا طالب ہو تو اسے کیا ملتا ہے، اور اگر وہ آخرت کا طالب ہو تو اسے کیا ملتا ہے۔ ارشاد ہوا من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، کہ جو کوئی بھی دنیا کا طالب ہوگا تو ہم اسے دنیا ہی میں دے دیں گے، لیکن جتنا وہ چاہتا ہے اتنا نہیں، جسے ہم چاہیں گے اور جتنا ہم چاہیں گے۔ ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم تیار کی ہے، یصلاھا مذموما مدحورا، اس میں ڈالا جائے گا مذمت کے ساتھ اور دھتکار کر۔ ہاں اس کے مقابلے میں ومن اراد الآخرۃ، جو کوئی آخرت کا طالب ہوگا، وسعی لھا سعیھا، اور وہ اس کے لیے سعی و جہد کرے گا جیسا کہ آخرت کی سعی و جہد کا حق ہے، یعنی انسان کی محنت اور اس کی کوشش، سٹرگل، وہ اکارڈنگ ٹو ایم ہوتی ہے، جتنی بڑی اچیومنٹ اسے کرنی ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ وہ محنت کرتا ہے، تو آخرت کے شایان شان وہ محنت بھی کرے، وہو مومن، اور وہ صاحب ایمان بھی ہو، فاولئک کان سعیہم مشکورا، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی سعی و جہد اللہ کے ہاں
مشکور ہوگی، اپریشیٹ کی جائے گی۔ یعنی اس کا حاصل یہ ہے کہ دنیا، اور یہ ہمیں دنیا کا معاملہ تو ہمیں نظر بھی آتا ہے کہ دنیا میں سے ہم میں سے ہر شخص دنیا کا طالب ہے، لیکن اسے ملتا اتنا ہی ہے جتنا اللہ چاہتا ہے، اور اللہ دکھاتا ہے وہ ڈبل پی ایچ ڈی کو بھوکا بھی مارتا ہے اور بالکل کورے ان پڑھ کو وہ ارب پتی بھی بنا دیتا ہے۔ آخرت کا معاملہ وہ خاص ہے، جو بھی آخرت کا سچا طالب ہوگا ایمان کے ساتھ، اور وہ اس کے لیے اس کے شایان شان جد و جہد کرے گا تو آخرت اسے ضرور ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں آخرت کا طالب بنا دے۔ اس کے بعد 2 رکوع جو آئے ہیں، یعنی سورہ، یعنی 15ویں پارے کا 3 اور 4 رکوع، اس میں تورات کی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ 10 کمانڈمنٹس جو تورات میں آئی تھیں ان کا ایک بڑا حسین ورژن قرآن مجید میں آیا ہے۔ ارشاد ہوا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے تو فیصلہ فرمایا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ اور ویسے تو قرآن مجید میں والدین کے حقوق کا تذکرہ کئی مقامات پر آیا ہے، اور 5 مقامات کم سے کم ایسے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق بندگی کے ساتھ فوراً والدین کے حقوق کا ذکر کیا ہے۔ اگرچہ جامعیت کے اعتبار سے تو سورہ لقمان کا 2 رکوع اس میں سب سے زیادہ اہم ہے، لیکن والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی جو تفصیل اس مقام پر آئی ہے اس میں اس کا کوئی ثانی پورے قرآن مجید میں نہیں ہے۔ فرمایا ان اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اگر تمہارے والدین دونوں یا ان میں سے کوئی ایک تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچے تو ان کے سامنے اف تک نہ کہو۔ یہ اف جو ہے یہ کلمہ بیزاری ہے کہ ان کے وجود سے پریشان ہونا، اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ وہ تمام باتیں جو ایک بچہ کرتا ہے لیکن والدین بچے کی ان باتوں پر خوش ہوتے ہیں۔ جب ویسی ہی حرکت کوئی بوڑھا باپ کرتا ہے تو اس کا جوان بیٹا جو ہے اسے پرٹربڈ محسوس کرتا ہے، اس سے وہ الجھن محسوس کرتا ہے، وہ اس سے اپنے اندر جو ہے وہ تنگی محسوس کرتا ہے۔ انسان ان کے وجود کو اپنے لیے باعث رحمت سمجھے اور ان کی موجودگی کو غنیمت جانے اور ان کی خدمت کرے۔ پھر فرمایا کہ ولا تنہرہما، ان کے سامنے اف تک نہ کہو اور انہیں ڈانٹو مت۔ اب جب ڈانٹنے سے منع کر دیا تو پھر مارنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے نرم بات کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے پروں کو رحمت کے ساتھ ان کے لیے بچھاتے رہو، اور اپنے رب سے دعا کرتے رہو کہ پروردگار جیسے میں چھوٹا تھا تو انہوں نے میری پرورش فرمائی تھی، آج تو ان پر رحم فرما۔ پھر جیسے والدین بھی اپنی تمام تر محبت اور شفقت کے باوجود اپنے بچوں کو ڈانٹتے بھی ہیں ان کی اصلاح کے لیے، اسی طرح کبھی والدین کے ساتھ سختی بھی کرنی پڑ جائے، ظاہر ہے ان دیئر بینیفٹ، جیسے بوڑھے والدین پرہیز نہیں کرتے، بوڑھا باپ ہو، بوڑھی ماں ہو، ڈائبیٹک ہے، پرہیز نہیں کرتی، تو اس میں کبھی سختی بھی کرنی پڑتی ہے، تو وہ سختی بھی ڈرتے ڈرتے کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میں اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ یہ سختی ان کی حق تلفی کے لیے نہیں، ان کے حق کی ادائیگی کے لیے کر رہا ہوں۔ اس پر فرمایا کہ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اور اگر تم نیک ہو تو وہ توبہ کا قبول کرنے والا، انہ کان للاوابین غفورا، تو توبہ کرنے والوں کے لیے، استغفار کرنے والوں کے لیے وہ بڑا غفور ہے، بخشنے والا ہے۔ والدین کے حقوق کے ساتھ اب باقی لوگوں کے حقوق کا ذکر کیا کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور 2 قرابت داروں کو ان کا حق، اور مسافروں کو اور مسکینوں کو، لیکن دیکھو اپنا مال عللوں تللوں میں خرچ نہ کرو۔ ایک ہوتا ہے اسراف، یعنی کسی جائز ضرورت میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، یہ بھی برا ہے، لیکن تبذیر، بے جا خرچ کرنا، اسے کہا جا رہا ہے کہ بے شک مبذرین شیطانوں کے بھائی ہیں، اس لیے کہ یہ انسانوں کا دل دکھاتے ہیں، انسانوں کے درمیان نفرتیں پیدا کرتے ہیں۔
اب مال دینے کے اعتبار سے کبھی ایسا موقع ہو سکتا ہے کہ انسان ویسے تو غرباء و مساکین کی خدمت کرتا ہے، یتیموں اور مسکینوں اور قرابت داروں کا حق ادا کرتا ہے، لیکن کبھی اس کا ہاتھ تنگ ہوتا ہے اور اس کے پاس سوال کرنے والا کوئی عزیز، کوئی دوست، کوئی حاجت مند اسی طرح آتا ہے اس گمان سے کہ اس کے پاس اللہ کا فضل ہے، یہ مجھے دے گا، تو ایسے میں بھی ٹیمپر لوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان سے بڑے اچھے طریقے سے معذرت کرنی چاہیے۔ پھر انسان کا جو اصولی طرز عمل ہے کہ نہ انسان بے جا خرچ کرنے والا بن جائے نہ کنجوس بن جائے، یہاں دونوں کیفیتوں سے منع کیا گیا ہے کہ ولا تجل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطھا کل البسط فتقعد ملوما محسورا۔ اور پھر بڑی حکمت کی بات یہاں پر بیان فرما دی کہ انسان کو اس دنیا میں جو کچھ ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے تحت ملتا ہے، اور اللہ کا کوئی فیصلہ اندھا بہرا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے علم کے پر مبنی ہوتا ہے اور اس کی حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرنا، ہم تمہارے بھی رازق ہیں اور ان کے بھی۔ پھر فرمایا ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، زنا کے قریب بھی نہ جانا، بے شک یہ بے حیائی کی بات ہے اور ایک برا راستہ ہے۔ قرآن مجید میں یہ نہیں کہا گیا کہ تم زنا نہ کرو، بلکہ کہا گیا ہے کہ تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، اس لیے کہ یہ ایک ایسا عجیب عمل ہے کہ جب انسان اس کے قریب جاتا ہے تو پھر جاتے جاتے ایک ایسی لائن آتی ہے کہ جب انسان اس کو کراس کرتا ہے تو اس کے بعد سیکوینس آف ایونٹس اتنا تیز ہو جاتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس نے کپڑے کب اتار دیے اور اس نے اس برائی کا ارتکاب کب کر دیا۔ تو بڑی حکمت والی بات ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، اس لیے کہ وہ بے حیائی کا راستہ ہے، وہ ایک برائی ہے اور بے حیائی کا راستہ ہے۔ ہمارے دین میں ستر و حجاب اور سیگریگیشن کے جو تمام احکام ہیں وہ در حقیقت اسی حکم کی تشریح ہیں کہ انسان انیشلی اس معاملے میں برائی کا ارتکاب کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا ہوتا، لیکن ہی ٹیکس اٹ لائٹ، لیکن اسی میں وہ جب بے احتیاطی کرتا ہے تو پھر اس سے وہ عمل بھی سرزد ہو جاتا ہے جو وہ کرنے کا ارادہ کبھی نہیں رکھتا۔ اس کے بعد فرمایا کہ کسی شخص کو، کسی انسان کو ناحق قتل نہ کرو، پھر فرمایا مال یتیم کے قریب نہ جاؤ، پھر فرمایا کہ تم ناپ تول میں احتیاط برتا کرو، ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، بلکہ پورا پورا ناپا کرو لوگوں کے لیے اور پورا پورا صحیح ترازو کے ساتھ تولا کرو۔ اس کے بعد فرمایا ولا تقف ما لیس لک بہ علم، اور جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کا پیچھا نہ کرو۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھ اور دل، ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا قیامت کے دن۔ اور پھر تکبر سے منع فرمایا کہ زمین پر اکڑ کر نہ چل، بے شک تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا اور تو پہاڑوں سے اونچا نہیں ہو سکتا، لہذا اپنی حیثیت کو پہچان اور اپنی اوقات میں رہ۔ اور اس کے بعد فرمایا کل ذالک کان سیئہ عند ربک کان مکروہا، کہ یہ سب چیزیں جو بیان ہوئی ہیں ان کی برائی اللہ کو انتہائی ناپسند ہے۔ اور پھر توحید کا ذکر فرمایا اور شرک سے منع فرمایا کہ کیا افاسفاکم ربکم بالبنین، کیا تمہارے رب نے تمہیں بیٹوں سے نواز دیا، فاتخذ من الملائکۃ اناسا، اور خود بیٹیاں اختیار کر لیں، انکم لتقولون قولا عظیما، یقیناً تم بہت بری بات اپنے زبان پر لا رہے ہو۔ آیت نمبر 70 میں ارشاد ہوا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے بنی آدم کا بڑا اعزاز کیا اور اس کو خشکی اور سمندر میں اٹھائے رکھا، یعنی سفر کی سہولتیں فراہم کی، اور ہم نے اپنی مخلوقات میں سے بہتوں پر انسانوں کو فضیلت عطا فرمائی۔ سورہ بنی اسرائیل اور اس کے بعد آنے والی سورت سورہ کہف، اس میں بنی اسرائیل کے شے پر 3 سوالوں کا ذکر ہے کہ قریش نے بنی اسرائیل کی شے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال پوچھے، کہ بنی اسرائیل سے رابطے پر جب پتہ چلا کہ یہ آخری نبی ہیں، انہیں بالکل پسند نہ تھا کہ قریش میں سے کوئی آخری نبی آئیں، لہٰذا انہوں نے قریش سے کہا کہ اچھا یہ جو نبی بنا پھرتا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں،
کہ ان سے پوچھو کہ بھلا ذوالقرنین کون تھے، اور مشکل سوال پوچھا روح کی حقیقت کیا ہے، اور اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہے۔ اب یہ تینوں باتیں وہ تھیں کہ جو اہل عرب کے لیے اور امیین کے لیے، ان پڑھ لوگوں کے لیے جن کے پاس کتاب اور وحی کا علم نہ ہو، بالکل ایسی چیزیں تھیں کہ جن کا انہیں کوئی علم نہیں تھا۔ ان تین سوالوں میں سے جو پہلا سوال تھا روح کے بارے میں، اس کا جواب دیا گیا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، اور جو دوسرے دو سوال ہیں یعنی اصحاب کہف کا واقعہ اور ذوالقرنین، ان کا ذکر سورہ کہف میں آئے گا۔ تو پہلا سوال وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہہ دو کہ روح تو میرے رب کے امر میں سے ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں اس کے بارے میں تھوڑا ہی علم دیا گیا ہے۔ امر جو ہے اس کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، بعد میں بھی آئے گا کہ اللہ کا امر کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف بہت سے کام منسوب کیے جاتے ہیں، تخلیق کے کام بھی منسوب کیے جاتے ہیں، امر کے کام بھی منسوب کیے جاتے ہیں، اور تدبیر کے کام بھی منسوب کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے تخلیق کے کاموں میں ایک پروسیس ہوتا ہے اور ایک ٹائم انوالو ہوتا ہے، جیسے انسان کی تخلیق ہم جانتے ہیں کہ اس کا ایک پروسیس ہے اور اس میں ایک وقت درکار ہوتا ہے، لیکن امر کے کام وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے وجود میں آتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی عام انسانوں کی تخلیق کے پروسیس سے ہوتی ہے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کلمہ کن سے ہوئی۔ تو اب امر کو یہاں پر ذہن میں رکھتے ہوئے اس کی تعریف کو جب اس آیت کو پڑھیں گے تو صاف سمجھ میں آ جائے گا کہ روح بھی اللہ تعالیٰ کے امر کی قبیل کی چیزوں میں سے ایک ہے، لہٰذا اس کے بارے میں ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ کیسے وجود میں آئی، اور اس کا علم بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمایا، اس لیے کہ وہ امر کی قبیل کی شے ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 میں قرآن مجید کا پہلا چیلنج جو ہے وہ نقل کیا گیا ہے، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہ ان سے کہہ دو کہ اگر تمام جن اور انسان یکجا ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں اس جیسا قرآن لانے کے لیے تو وہ کبھی نہیں لا سکیں گے، خواہ وہ سب ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ یہ چیلنج تھا قرآن مجید کا، جو آج تک اسی چیلنج کی شکل میں موجود ہے، اسے رسپونڈ نہیں کیا جا سکا۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے جانے والے تقاضوں کا ذکر ہے کہ معجزات کی قبیل کی جن چیزوں کا تقاضا قریش نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، ان کی ایک لسٹ ہے جو یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ ارشاد ہوا وقالو، اور وہ کہتے ہیں لن نؤمن لک، ہم آپ کو نہیں مانیں گے، ہم آپ کی بات پر اعتبار نہیں کریں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے کوئی چشمہ جاری کرا دے مکے کے اندر، یعنی پانی کا مسئلہ حل ہو جائے، یا تمہارے لیے کوئی کھجوروں کا کوئی انگوروں کا باغ ہو اور معلوم ہو کہ ہاں یہ سردار ہے، پھر تو ہم مانے بھی صحیح کہ یہ اللہ کا رسول ہے، اور پھر ان کے بیچوں بیچ کوئی نہر چلتی ہو، یا تو آسمان سے کوئی ٹکڑا ہی ہم پر گرا دے، ہمیں روب دیتے رہتے ہو کہ آسمان سے تم پر عذاب آ جائے گا، پھر گراؤ آسمان سے عذاب تو ہم مان لیں گے کہ ہاں کہ تم اللہ کے سچے رسول ہو، یا تمہارا سونے کا گھر ہو، یا تم ہمارے سامنے آسمان کی طرف چڑھو، اور آسمان پہ چڑھ بھی جاؤ ہم نہیں مانیں گے یہاں تک کہ تم واپس آ کر ایک کتاب لیے ہوئے ہمارے سامنے پیش نہ کرو کہ ہم اس میں سے پڑھیں۔ ان سب کا جواب ایک ہی دیا گیا، قل، کہہ دو سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، حل کنت الا بشر رسولا، میں تو صرف ایک بشر اور ایک رسول ہوں۔ میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، اور میں نے کب خدائی کا دعویٰ کیا ہے، میں نے کب کہا ہے کہ میرے پاس زمین و آسمان کے خزانے ہیں، میرے پاس زمین و آسمان کے اختیارات ہیں، میں نے تو، تم مجھے دیکھتے ہو کہ میں ایک انسان ہوں اور میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں رسول ہوں، اس میں کوئی کمی ہے تو بتاؤ۔ ہاں، ان چیزوں کا نہ میں نے دعویٰ کیا ہے اور نہ میں تمہارے تقاضوں کے مطابق یہ چیزیں تمہارے سامنے لا کر پروڈیوس کر سکتا ہوں۔ 16ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل کے بعد سورہ کہف کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ کہف قرآن مجید کی اہم ترین صورتوں میں سے ایک ہے۔ اس صورت کی خاص بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جمعے کے روز اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی تلقین فرمائی ہے، اور سورۃ الکہف در حقیقت دنیا اور آخرت کے موازنے پر مشتمل ہے۔ اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی حمد کا ذکر ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، ساری حمد اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد اصحاب کہف کا ذکر آیا، وہ سوال کہ جو بنی اسرائیل
کہ ایک شے پر قریش نے پوچھا تھا کہ اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہے۔ وہ واقعہ کیا تھا کہ کچھ نوجوان تھے کہ جنہوں نے بادشاہ کے پریشر کے باوجود شرک کرنے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے جان بچانے کے لیے ایک پہاڑ کی غار میں جا کر پناہ لے لی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک لمبی نیند سنا دیا، 300 سال سے زائد وہ اس غار میں سوئے رہے۔ اس کے بعد انہیں اللہ تعالیٰ نے جگایا، اور ان میں سے ایک شخص جو ہے اس کو انہوں نے بھیجا کہ جاؤ بازار سے سودا لے آؤ چپکے سے جا کر، لیکن اپنا آپ ظاہر نہ کرنا۔ لیکن جب وہ گیا تو پرانا سکہ تھا اس کے پاس، سب لوگ جو ہے حیران ہو گئے، اور پتہ چل گیا کہ یہ تو وہی لوگ ہیں کہ جن کا انہوں نے سن رکھا تھا کہ چند نوجوان جو تھے وہ غائب ہو گئے، لیکن انہوں نے بادشاہ کا پریشر قبول نہیں کیا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا ہے کہ مشکل حالات میں جب آپ پر بہت زیادہ سختیاں ہوں تو آپ کا واحد سہارا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کا اصل ذریعہ، بہترین ذریعہ اور واحد ذریعہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ فرمایا وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کتاب ربک، اور تلاوت کر جو وحی کیا گیا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے، لا مبدل لکلماتہ، کوئی اللہ کی کہ کلمات کو، اللہ کے فیصلوں کو بدلنے والا نہیں ہے، وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور تم اللہ کے سوا کسی اور کی ہاں پناہ بھی نہیں پا سکتے۔ اس کے بعد دو اشخاص کا واقعہ بیان ہوا دنیا اور آخرت کے موازنے کو بیان کرنے کے لیے کہ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، انہیں سناؤ دو آدمیوں کا قصہ۔ ان میں سے ایک امیر آدمی تھا، اس کے 2 باغ تھے کھجوروں کے، اس کے 2 باغ تھے انگوروں کے۔ پھر انگوریں چونکہ بیلیں اوپر چھتوں پر چڑھ جاتی ہیں، نیچے کھیتی تھی، اور ان باغات کے ارد گرد کھجوروں کی درختوں کی باڑ تھی، اور اس کے بیچوں بیچ نہر چلتی تھی، اور آبپاشی کا نظام تھا۔ تو ایک اچھے جسچر والا وہ سرمایہ دار تھا، اور اس کا ایک غریب دوست بھی تھا جس کے ساتھ اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ امیر دوست اپنے غریب دوست سے کہتا ہے کہ دیکھو یہ میں تم سے زیادہ مالدار بھی ہوں اور میرے پاس نرینہ اولاد بھی ہے، اور تم نیک بنے پھرتے ہو اور غریب بھی ہو اور نرینہ اولاد بھی نہیں رکھتے، لہذا میں تم سے بہتر ہوں۔ اور پھر مزید جب وہ باغ کا پھل آتا ہے تو اس کو گھمنڈ میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرا نہیں خیال کہ یہ سارا میرا پیرافرنیلیا کبھی تباہ ہوگا، اور اگر جیسے تم مولوی لوگ کہتے ہو وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّی، اگر میں اپنے رب کے حضور لوٹایا بھی گیا لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، تو میں اس سے بہتر جگہ پر لوٹایا جاؤں گا۔ آفٹر آل مجھ میں کچھ گٹس ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں پر نوازا ہے، وہ مجھے وہاں بھی نوازے گا۔ لیکن اس کا غریب دوست اسے کہتا ہے کہ اے میرے دوست، کیا تو نے انکار کر دیا اپنے اس رب کا جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور ایک قطرے ایک بوند سے پیدا کیا؟ کہ کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو اسے تو کہتا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اگر واقعی تم نے مجھے اپنے آپ سے کمتر پایا تھا، اور دیکھو کیا جب کہ اللہ تعالیٰ مجھے تم سے بہتر باغ عطا کر دے اور تمہارے باغ پر کوئی آفت بھیج دے۔ اور ایسا ہی ہوا، وہ آفت آ گئی، اور پھر وہ لگا کفے افسوس ملنے کے، لم اشرک بربی احدا، کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ اور اس رکوع کے آخر میں بہت خوبصورت الفاظ میں فرمایا کہ جب قیامت کا نقشہ ہوگا اور اعمال نامے دے دیے جائیں گے، یقولون، مجرم ڈریں گے اس اعمال نامے کو پڑھتے ہوئے بھی کہ پتہ نہیں اس میں کیا ہوگا، معلوم تو ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے، اور جب اعمال نامے کو دیکھیں گے تو حسرت کے ساتھ پکاریں گے یا ویلتنا، ہائے ہماری شامت، مال ھذا الکتاب، یہ کیسا اعمال نامہ ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا، جس نے نہ کسی چھوٹے عمل کو چھوڑا ہے نہ بڑے کو، ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور وہ جو کچھ اس میں ہے، جو عمل بھی انہوں نے کیا ہوگا اس میں ریکارڈڈ پائیں گے، ولا یظلم ربک احدا، اور تیرا رب کسی پر کوئی زیادتی نہیں کرے گا۔ اس کے بعد حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، اور وہ 16ویں پارے میں چلا جاتا ہے، اس کی انشاءاللہ اس پر گفتگو 16ویں پارے کے ضمن میں ہوگی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔